بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین احتشام، زکوٰۃ کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اور تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو جو 5 ارکان نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے، تو تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو آپ بخوبی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کس قدر افادیت اور اہمیت اور کس قدر یہ بنیادی رکن ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے ایمان کے پورا ہونے میں سے یہ بات ہے کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو زکوٰۃ اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ آج کل ملک عزیز پاکستان میں بالخصوص صوبہ سندھ میں کئی علاقوں میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور جو فصل پر زکوٰۃ ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو آج چند باتیں عشر کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے کہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق ادا کرو جس دن کٹے۔ اس حق سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس حق سے مراد عشر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کل شیء اخرجت الارض ففیہ العشر او نصف العشر، کہ ہر وہ چیز جسے زمین نکالے اس میں عشر ہے یا پھر نصف عشر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ عشر کی ترغیب اور عشر کا حکم ارشاد فرمایا۔ عشر اس کا لغوی معنی ہے 10واں۔ اب چونکہ جو پیداوار ہو، اب حدیث مبارکہ میں ایک جگہ فرمایا عشر ہے اور ایک مقام پہ فرمایا نصف عشر ہے۔ عشر کہاں ہے؟ ایسی فصل کہ جو نہری پانی سے سیراب کی جائے یا بارش کے پانی سے سیراب ہو اور ٹیوبل وغیرہ کا خرچہ نہ ہو یا پانی خرید کر کھیتی کو سیراب نہ کیا جائے، تو ایسی زراعت پر فصل پر عشر ہے، یعنی 10واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ یہ زراعت کی زکوٰۃ عشر کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل کسی کی 100 من گندم ہوئی تو 10 من گندم یہ نکالنا فرض ہے۔ اور نصف عشر سے مراد 20واں حصہ، یعنی اگر پانی خریدتا ہے یا پھر ٹیوبل وغیرہ کے ذریعے پانی نکالتا ہے اور خرچہ کرتا ہے، پانی مول کا لیتا ہے، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، یہ نکالنا فرض ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو ہے کریمہ اور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں نے عشر کے حوالے سے عرض کی۔ مزید یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خرچہ نکال کر، آج مہنگائی کا دور ہے، کھاد مہنگی ہے، اسپرے مہنگی ہے، تو وہ نکال کر ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو سامعین احترام، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جو فصل کٹی، جو نکلی، اسی پوری پر عشر ادا کرنا ہے۔ کٹوتی دیگر معاملات بعد میں ادا کیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہے، دوسرا کسان ہے، زمین ذمہ دار کی ہے اور کسان محنت کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، اگاتا ہے۔ تو یہاں پر عشر نکالنے کے حوالے سے جو ذمہ دار کا حصہ ہے وہ اپنے حصے کے اعتبار سے عشر نکالے گا، جو کسان کا ہے کسان اپنے اعتبار سے عشر نکالے گا۔ یوں ہی زمین ٹھیکے پر لی جاتی ہے، جسے عربی میں کرائے پہ لینا کہیں، اور مقادے پہ لی جاتی ہے زمین، تو اس میں جو بندہ ٹھیکیدار ہے، جس نے کاشت کی زمین فصل اگائی ہے، اس بندے پر اس کی عشر کی ادائیگی ہوگی، جو مالک زمین ہے اس پر نہیں ہوگی۔ لہذا کوشش کیا کریں اللہ کی رضا کے لیے، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے
خوب زکوٰۃ نکالیں، اور اس کے مصرف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں، شرع فقیر ہے، مسکین ہے، یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں اس کے مصارف بھی وہی ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تلی میں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے باعث ہوتا ہے۔ تو دینے کے کس قدر فضائل ہیں اور نہ دینے میں کس قدر نقصان سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ہمت کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، ضرور یہ فریضہ بھی ادا کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔